بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یوٹیوب چینل پیاس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کالی مرچ کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ دوستو کالی مرچ میں غذائی فوائد کے ساتھ ساتھ قدرت نے اس میں شفائی خصوصیات بھی رکھی ہیں۔ اپنی شفائی خصوصیات کی بنا پر 70 سے زیادہ داخلی اور خارجی امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر کھانوں میں اسے لازمی جزو قرار دیا جاتا ہے۔ اس کو فلفل اسودیہ، فلفل سیاہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کالی مرچ گرم مسالے کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ یہ ریاح کو خارج کرتی ہے، ورم کو گھلاتی اور بلغم کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ حافظے اور اعصاب کو بھی تقویت بخشتی ہے۔ اس کا چھلکا اتار دیا جائے تو یہ سفید مرچ بن جاتی ہے۔ چھلکا اتارنے کے لیے کالی مرچ کو پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے۔ جب چھلکا نرم ہو جاتا ہے تو کپڑے سے رگڑ کر چھلکا اتار دیتے ہیں۔ تقریباً تمام بادی کھانوں میں مثلاً کچی سبزیوں، مرغی، کھیرا وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو اس کا بہت زیادہ استعمال صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے معدے کا السر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اعضائے رئیسہ، جگر اور دماغ کو تقویت دیتی ہے۔ دمہ و کھانسی، زکام اور بدہضمی میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کالی مرچ میں غذائی فوائد کے ساتھ ساتھ قدرت نے شفائی خصوصیات بھی رکھی ہیں۔ اپنی شفائی خصوصیات کی بنا پر اسے داخلی اور خارجی امراض میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو یہ غذا کو بخوبی ہضم کر دیتی ہے اور کھانے میں بے حد لذیذ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے درد اور بھوک نہ لگنے کی شکایت کے لیے یہ بے حد مفید چیز ہے۔ یہ قوت بصارت میں اضافے کے لیے گھی اور شکر کے ساتھ کھلایا جاتا ہے۔ کالی مرچ 150 گرام شکر، 30 گرام تک چمکنی جو کہ ایک بوٹی ہے پیس کر شامل کر لی جائے۔ 5 گرام سفوف 1 کپ میٹھے دودھ کے ساتھ صبح و نہار منہ کھا لیا جائے اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیا جائے۔ کالی مرچ کا یہ مرکب نہ صرف دماغی امراض بلکہ دوسری سرد بیماریوں میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ کھانسی، دمہ، سینے کے درد کے لیے نصف گرام کالی مرچ کا سفوف شہد کے ساتھ شامل کر کے چاٹنا مفید ہے۔ معدے کی تقویت، ضعیف ہضم اور بھوک کی کمی کو دور کرنے کے لیے کالی مرچ، ہینگ اور سونٹ ہم وزن لے کر چنے کے برابر گولیاں بنا لی جائیں۔ ایک گولی تینوں وقت کھانے کے بعد استعمال کی جائیں۔ گلا بیٹھنے کی صورت میں 11 کالی مرچیں بتاشے میں رکھ کر چبائی جائیں۔ لکوے کے مرض میں بھی دوا کالی مرچ سے زیادہ مفید نہیں سمجھی جاتی۔ دوستو کالی مرچوں کو باریک پیس کر کسی روغن میں ملا کر معروف مقام پر لیپ کیا جائے۔ جن مرکب میں کالی مرچ شامل ہوتی ہیں ان کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جوارش خمونی جو طب یونانی کا مشہور مرکب ہے، اس میں کالی مرچ شامل کی جاتی ہے، تاہم اس کے کھانے سے بھوک بڑھ جاتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کھانے والا خراب سے خراب آب و ہوا میں بھی بیمار نہیں ہوتا۔ طبیبوں کا کہنا ہے کہ کالی مرچ روزانہ کھانے کا طریقہ یوں ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے یا سورج طلوع ہونے تک کالی مرچ کے دانے چبائے جائیں۔ جب تک اچھی طرح دانتوں میں باریک ہو جائیں تو بعد میں دودھ یا چائے پی لیا جائے یا انڈا کھا لیا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کے حساب سے اس کا استعمال کرے۔ بچے کو روزانہ 1 دانہ دے دیں، جبکہ بڑے روزانہ 5 دانے چبا کر اور چوس کر کھائیں۔ کالی مرچ کے سونگھنے جو کہ نسوار کی شکل میں بن جائے تو اس سے درد شقیقہ سے بہت حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ شہد میں ملا کر کھانا باعث مقوی باہ ہے۔ سینے کا درد دور کرنے اور پھیپھڑوں سے بلغم خارج کرنے کے لیے شہد میں ملا کر چاٹنے سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فولاد اور وٹامن بی اور ای شامل ہوتے ہیں۔
काली मिर्च के इस्तेमाल से बंद पेशाब खुलकर आ जाता है। दोस्तों एक अहम बात नोट फरमा लें, दर्द गुर्दा की बीमारी में मुब्तला मरीजों को काली मिर्च का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। और एक और बात, गर्म मिजाज वाले लोग तो कम से कम इसका इस्तेमाल करें। शुक्रिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह की मजीद वीडियो सुनना चाहते हैं तो हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए इसी तरह की प्यारी प्यारी और खूबसूरत वीडियो बनाई जा सकें। बहुत शुक्रिया।